الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب إلى آخره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حمد ثنا کبریائی بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، پروردگار ہے، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات ہے. ساری چیزوں کو اسی نے بنایا، ظاہری باطنی، آسمان میں ہو زمین میں ہو، ساری چیزوں کا بنانے والا، پرورش کرنے والا، پالنے والا وہی خالق مالک مدبر مطہر ہے. لاکھوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء و رسل پر، خاص کر آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آئیڈیل نمونہ بنا کر یعنی کہ رسول اور نبی بنا کر اس سرزمین کے اندر مبعوث فرمایا. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قابل بزرگ و دوست و عزیز ساتھیو، چند نوجوان و معصوم بچوں اور پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنیں، آج کا جو عنوان ہے، جو ٹاپک ہے، جس موضوع پہ تھوڑی بہت گفتگو ہوگی وہ ہے عذاب قبر، سوال اور جواب. گزشتہ جمعہ کو خطبہ جمعہ میں ہم نے اور آپ نے چند باتوں کا ذکر فرمایا، آپ نے سماعت فرمائی، مجھے بولنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوت عطا فرمائی کہ قبر میں ساتھ جانے والی چیزیں کیا کیا ہیں. حدیث اور قرآن کے حوالے سے ہم نے بہت ساری باتوں کو جانا. اس کے اندر یہ بات بھی ہم نے سنی کہ قبر میں جو باقی رہنے والا ہے
جو آخرت میں ہمیں کام دے گی، کام آنے والا ہے، وہ ہے صرف اعمال صالحہ۔ اعمال کے بغیر ہمارا میزان کم ہو جائے گا، ترازو کم ہو جائے گی، پلہ بھاری نہیں ہوگا۔ اعمال اگر ہمارے صحیح ہے، تندرست ہے، مضبوط ہے، احسن ہے، قوی ہے، مانے جانے والی چیز ہے، تو ہمارے میزان بھاری ہوں گے، ترازو ہمارے بھاری ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جمعرات کے شب یا چہارشنبے کے شب کسی کی موت آ جاتی ہے، یعنی کہ میاں بیوی دونوں اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، اللہ ان دونوں کو مغفرت عطا فرمائے۔ کہنے کا اور بولنے کا مطلب یہ ہے اس بات پر کہ زندگی ہماری بہت قلیل ہے، چھوٹی ہے، اور یہ زندگی ہمارے لیے بہت مفید والی چیز ہے۔ ہم اس زندگی میں اپنے اعمال کو سدھاریں گے، اپنے نیکیوں کو ذخائر بنائیں گے۔ جتنا نیکیاں بنائیں گے آپ، جتنے اعمال صالحہ کریں گے آپ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا ہی آپ کے درجات کو بلند کرتا رہے گا۔ جس طرح سے حدیث اور قرآن کے اندر یہ بات آئی ہے کہ صاحب قرآن کے حفظ کرنے والوں سے کہا جائے گا کہ تو قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے فرمائش ہے، ایک انعام ہوگا حفظ قرآن والوں کے لیے۔ اسی طرح سے بندہ اگر دنیا میں اعمال کا کوئی کام کرتا ہے، اعمال صالحہ کا کوئی کام کرتا ہے، احسن عمل کرتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے، تو اس عمل کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت میں ایک مقام بنا دیتا ہے، عذاب قبر اسے نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ اپنی ماں کی قبر کی زیارت کے لیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود روئے اور جو آپ کے ساتھ میں تھے سب کے سب روئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث صحیح مسند کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے رب سے دعا کرتے، ارحم، اے میرے پروردگار عالم، اے میرے اللہ، میں اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کروں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسٹاپ کر دیے، نو، نہیں، اے میرے پروردگار عالم، میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کروں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو قبر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائی، آپ کو الہام ہوئی کہ آپ قبر کی زیارت کر سکتے ہیں۔ ہم کو بھی چاہیے کہ قبروں کی زیارت ہو ہماری، وہاں پہ جانے کے بعد انسان کی دلوں میں ایک رقت پیدا ہوتی ہے، آخرت یاد آتے ہیں، موت اس سے یاد آتی ہے کہ ہم کو بھی اس دنیا چھوڑ کر جانا ہے، ایک نہ ایک دن یہاں سے ہم کو بھی کچھ کرنا ہے، چلے جانا ہے، انتقال ہونا ہے، منتقل ہونا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اگر تم مضبوط قلعے کے اندر بند ہو، چاروں طرف شیشے ہی شیشے لگا دو آپ، چاروں طرف دیوار کو مضبوطی کے ساتھ بنا دو آپ، لیکن وہاں بھی موت آئے گی، ملائکہ آئیں گے، اسرائیل آئیں گے اور آپ کے روح کو قبض کر لے گا۔ اللہ اکبر۔ کوئی اس سے بھاگ نہ سکا، نہ بھاگے گا، کسی کو چھوٹ نہیں ہے۔ اگر چھوٹ ہوتی تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی۔ کیوں؟ دنیا میں سب سے بہترین بشر تھے آپ، دنیا میں سب سے بہترین انسان تھے آپ۔ اللہ نے آپ کو نبی اور رسول بنایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
قرآن کو آپ پر نازل فرمایا. چاہتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو رکھ سکتے تھے لیکن امپاسبل نہیں. اسی کو فرماتے ہیں کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اگر آپ مضبوط قلعے کے اندر بند رہیں گے تو وہاں بھی آپ کو موت آئے گی. سورہ جمعہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. یہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 8 ہے. اس کے اندر فرماتے ہیں کہ تم فرماؤ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا کے تمام مومنوں سے تمام انسانوں سے کہو بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تمہیں ملے گی. وہ موت ضرور آئے گی اور ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سب کے سب لوٹائے جاؤ گے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما كنت منه تحید. اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ یہ جس سے تو بھاگتا تھا. یہ تو گزشتہ جمعہ کی کچھ باتیں رہ گئی تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب آئیے عذاب قبر اور سوال اور جواب. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث میں دو ٹکڑے ہیں. ایک ٹکڑا یہ ہے کہ استنزه من البول جس کے معنی ہے ناپاکی سے بچو یعنی پاک اور صاف رہو. دوسرا ٹکڑا یہ ہے فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ أَوْ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے معنی یہ ہے کیونکہ عام طور پر عذاب قبر اسی سے ہوتا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اور یہ حدیث کے راوی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے. فرماتے ہیں لا يدخل الجنة خطب. چغلی کرنے والا چغلخور کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس سے بھی عذاب قبر ہوگا. قبر میں اس سے بھی دبوچی جائے گی. اس کی بھی ہڈیاں الگ الگ ہو جائے گی. اس کے لیے بھی فرشتے ہتھوڑے لے کے کھڑے رہیں گے مارنے کے لیے. طرح طرح کے عذاب ہوں گے. دوسری حدیث فرمایا لا يدخل الجنة قاطع کہ رشتے ناطے توڑنے والا بھی جنت میں نہیں جائے. اسے بھی عذاب قبر ہوگا. قبر میں اس سے بھی عذاب دیا جائے گا. اس سے بھی غرض کیا جائے گا. اس سے بھی مارا جائے گا. کھوپڑی اس سے بھی کھائی جائے گی یعنی کہ اس کا جسم چور چور ہو جائے گا. بدن ریزہ ریزہ ہو جائے گا. اس سے بھی سزا ملے گی. تو حدیث کی بات یہ آئی استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه أو كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تم ناپاکی سے بچو پیشاب سے بچو. کیوں؟ عام طور پر اس سے بھی عذاب قبر انسان کو ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو ناپاکی والی چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے فرماتے ہیں لوگ جب مرنے والے کو میت کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو پھر ان کے پاس دو ملائکہ دو فرشتے اترتے نازل ہوتے آتے جن کا نام منکر اور نکیر ہے. یہ بہت ڈرانے والے ہوتے ہیں. نیلے آنکھوں والے ہوتے ہیں. لمبے چوڑے ہوتے ہیں. عجیب و غریب خلقت. یہ عجیب و غریب مخلوق ہے یہ جن کا نام منکر اور نکیر ہے. یہ دو فرشتے میت کے پاس آتے اور آ کے اس سے سوال کرتے من ربک تیرا رب کون تیرا پروردگار عالم کون. اگر مومن ہے مسلمان ہے سنت کے مطابق زندگی گزاری ہے تو وہ کہتا ہے ربنا اللہ میرا رب اللہ ہے میرا پروردگار اللہ ہے میرا خالق اللہ ہے میرا مالک اللہ ہے. اس کے علاوہ کوئی نہیں.
سے سوال کرتے، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، تم کس سے ہادی، مرشد، رہبر، آئیڈیل اور نمونہ مانتے تھے؟ مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، اعمال صالحہ کرنے والا ہوگا، وہ کہے گا دین الاسلام، میں مذہب اسلام پر چلتا رہا، قرآن کریم پر عمل کرتا رہا۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی تلقین کی، جن باتوں کو کہنے کے لیے یا کرنے کے لیے حکم دیا، ساری زندگی میں اس پر عمل کرتا رہا۔ ایسوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب قبر کو متعین نہیں فرمایا ہے، ایسوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، بشارت ہے ایسے انسانوں کا جو صحیح صحیح تین جواب دیں گے، اس انسان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک چیز ہم کو یاد رکھنا ہے کہ منکر نکیر ہم سے عربی میں سوال کریں گے۔ قرآن ہماری عربی، مادری زبان ہماری عربی، فرشتوں کی زبان عربی، رسولوں، نبیوں، صحابہ، صحابیات کی زبان عربی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عربی زیادہ پسند، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو عربی میں نازل فرمایا۔ مرنے کے بعد سب انسانوں کی زبان عربی ہو جائے گی۔ دنیا میں آپ جتنے بھی بولیاں بولتے ہیں بول لیجیے، لیکن مرنے کے بعد جو ہماری آخرت والی زندگی ہوگی، جب ہمارا سوال اور جواب ہوگا، تو وہاں ہماری زبان، وہاں ہماری لسان، وہاں ہماری روح عربی ہو جائے گی، اور وہ بندہ عربی میں جواب دے گا۔ دوسری بات، تب فرشتے دوسرا سوال کریں گے، وما دینکا، تمہارا دین کیا تھا، یعنی دنیا کی زندگی میں تم کس مذہب کو مانے تھے یا کس مذہب پر عمل کرتے تھے؟ تو جو شخص دیندار ہوگا، زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا ہوگا، وہ جواب دے گا دین الاسلام، ہمارا مذہب اسلام، یعنی ہم زندگی میں اسلام پر چلتے رہے۔ پھر قبر سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب نظر جائے گی، فرماتے ہیں کہ الی ما ینظر الیہ، قبر میں جہاں تک انسان کی نظر جائے گی وہاں تک قبر اس کی لمبی چوڑی ہو جائے گی۔ دوسری حدیث میں آیا ہے الی 70 ذراع، یعنی قبر 70 گز لمبی چوڑی ہو جائے گی۔ پھر فرمائے گا ومن ھذا الرجل، یہ شخص کون ہے؟ ومن ھذا الرجل، منکر نکیر سوال کرے ومن ھذا الرجل، یہ شخص کون ہے؟ اعمال صالحہ کرنے والے بندہ ہے، اگر مرنے والا بندہ ہے، اگر صحیح معنی میں عمل کیا ہوگا تو وہ کہے گا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ منکر نکیر پھر سوال کرے گا تم نے تو اس کو دنیا میں کبھی دیکھا نہیں تھا، پھر تو اس کو پہچان لیا کیسے؟ تمہاری نظر اس پر جم گئی کیسے؟ مرنے والا یہی جواب دے گا میں ساری زندگی اور اللہ اور قال رسول کی زندگی کو اپنایا ہے، میں نے کبھی گناہ کا کام نہیں کیا، میں نے حد الامکان نماز پڑھی، چاہے فرض ہو، سنت ہو، نوافل ہو، روزہ رکھا، حج کیا، اسلام میں جتنے ارکان ہیں سب کو میں نے ادا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا اس بندے کو جنت کی کھڑکیاں کھول دو، دروازے کھول دو، وہاں سے ہوا آئے گی، وہاں سے اس کو خوشبو میسر آتی رہے گی۔ دوسری بات، لیکن اگر مردہ گنہگار ہے، یعنی کہ مرنے والا گنہگار ہے، اس نے دنیا میں کسی خدا کو مانا ہی نہیں تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی نہیں گزاری تھی اور ساری زندگی رسول کے خلاف کام کیا، اس کے لیے جواب میں یوں آئے گا من ربک ما دینک،
ھذا نبی اللہ، یہ کون ہے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے. اور یہ جو شخص ہے یعنی کہ اشارتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کون ہے، کہہ رہا کہ ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم یہ کون ہے. اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا فنا ہونے والا ہے، باقی رہنے والا نہیں ہے. ابدی زندگی، باقی رہنے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے. اس کی تیاری کرو، اس کی فکر کرو. موت نہیں آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنا ہے. اگر موت کی تیاری نہیں کریں گے، آخرت کی فکر نہیں کریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو چیزوں کو بنایا ہے، جنت اور جہنم. اعمال اچھے کریں گے جنت جائیں گے، اعمال اگر ہماری خرابی رہی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ہمیں جہنم کے اندر دوزخ کے اندر ڈال دے گا. اور عذاب قبر کا سلسلہ یہیں سے چلتا رہے گا جب تک کہ قیامت نہ آئے گی. تو اس طرح سے عذاب قبر اور سوال جواب کے تعلق سے آپ کے سامنے میں چند باتوں کو رکھا. رب سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو عذاب قبر سے حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم.